الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين منتخبين المنتجبين المظلومين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية العلي وشرع صدورنا بمعرفة العلي وأملأ قلوبنا بذكر العلي وأبقى أعيننا في غم العلي الصلاة والسلام على سيد العلي وأب العلي وأم العلي وأخت العلي وأبناء العلي وبنات العلي وشية العلي ولعن الله على أعداء العلي أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما انت المنذر ولكل قوم هاد صلوات پڑھتے ہیں آل محمد کی بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیں دعا گو ہوں صلاح کے مطلق امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں مالک آپ سب مومنین کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور اور قبول فرما مالک اجر کثیر عطا فرما مالک بانیان کے مال رزق میں برکت عطا فرما مالک ان کے جتنی لوائقین نسوانی جان سے رغبت فرما گئے ہیں مالک ان کے درجات عالی ہیں مزید مطالب فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مالک حاضرین میں سے جن کے لوائقین مالک اس جہان فانی سے رغبت فرما گئے ہیں مالک ان کے درجات عالی ہیں مزید مطالب فرما مالک تمام مومنین کو وسیع اور طیب رزق عطا فرما مالک جو بھی مشکل میں ہیں جہاں بھی مالک سب کی مشکل کشائی فرما مالک تو ان اللہ علیہ کل شیء قدیر ہے ان کے دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے مالک سب کے حاجات منظور اور قبول فرما مالک پالنے والے لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے ولی امر امام زمان کا جل ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے یاران و انصار میں شمار فرما بحق ظہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر مستضعفیہا بعدد ما احاطہ بہ علمک اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اینا توجہ چند منٹ عبادت کیجئے کیونکہ آج کا دن مخصوص ہے سید الساجدین سید العابدین کے ساتھ اور قرآن میں اگر قرآن کی آیاتوں کو دیکھا جائے تو قرآن نے فرشتوں کو ساجدین کہا ہے جب اللہ فرماتا ہے جب میں آدم کے پتلے میں روح پھونک دوں تو سب ملائکہ نے سجدہ کرنا ہے وَلَمْ يَكُنْ شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ کیونکہ تم ساجدین میں سے نہیں ہے باقی سب فرشتے ساجدین میں سے ہیں کیونکہ تم منکر ہے سجدے کا اس لیے ساجدین میں سے نہیں ہے نا توجہ یہ فرشتے ساجدین ہیں تو امام سید الساجدین ہے جن کا آج مخصوصی ہے جن کی آج کا دن جس کے ساتھ مختص ہے باقی سارے دن ان کے لیے ہیں لیکن جو مخصوص ہے سید الساجدین اور اللہ نے قرآن میں نبیوں کو عابدین کہا ہے عابد
یہ سارے نبی عابدین میں سے ہیں اور ہمارا امام زین العابدین ہے۔ عبادتوں کی زینت سجی، مولا آپ کو عزت دے، عزت آل محمد کا صدقہ۔ آپ دین کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت امام سجاد ہیں۔ دیکھیں ایک جملہ ہے اور چند جملے میں اسی پہ کہنا چاہتا ہوں، عادل اور فاضل۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا دور امامت ہے۔ تاریخ اسی طرح بتاتی ہے کہ مولا کا دور امامت ہے۔ زہرا مولا مدینے میں موجود ہیں، امام زین العابدین زہرا مدینے میں موجود ہیں۔ دیکھیں جب مولا خود تشریف فرما تھے، مولا کی دنیا میں مولا نے ظہور کیا ہے، اس وقت تاریخ لکھتی ہے مدینے میں امام حسین علیہ السلام کو لوگ، کیونکہ پہلا بیٹا تھا سید الشہداء کا امام حسین علیہ السلام کا، لوگ مبارک دینے کے لیے آ رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ایسا شخص بھی موجود تھا، سارے عرب مدینے والے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ ہم میں سے تو نہیں ہے لیکن مبارک دینے کے لیے آیا ہوا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ تاریخ بتاتی ہے وہ شخص آگے بڑھا اور امام زین العابدین سے زہراً مولا کا سن ظاہری دنیا کے لحاظ سے 1 دن کا ہے، 2 دن کا ہے، لیکن اس شخص نے آ کر امام زین العابدین سے گفتگو کی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ کیسا بندہ تھا جو اتنا چھوٹے بچے سے بھی گفتگو کر رہا ہے اور یہ بچہ اس کو جواب بھی دے رہا ہے۔ مدینہ کے لوگ چلے اس کے پیچھے، لیکن وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے اور دیکھ کر کہتے ہیں مولا یہ کون سا شخص تھا اور کس علاقے سے تھا جو آپ کے بچے سے محو گفتگو تھا؟ مولا اگر آپ کرم کریں، ہمارے اوپر اگر آپ کرم کریں تو ہمیں تھوڑا سا تو تعارف کروا دیں، اور اس نے کیا بات کی ہے آپ کے بچے سے اور آپ کے بچے نے اسے کیا جواب دیا ہے۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام ان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں یاد رکھو یہ کوئی عربوں میں سے نہیں تھا بلکہ خضر نبی تھا، اور کہہ رہا تھا اللہ نے حسین کو اتنا حسین بیٹا دیا ہے جس کا دنیا میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ تو اس وقت میرے بیٹے ساجد نے زین العابدین نے اسے جواب دیا ہے خضر تو نہ کہے، تو ہمیں ہزاروں سال سے پہلے تو جانتا ہے، ہم تو تیرے امام ہیں، ہم حجت اللہ علی الخلق ہیں، ہماری وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، میرے نانا کے پسینے سے تو نبی بنے ہیں نا۔ مولا امام حسین نے مدینہ والوں کو بتایا، اور مدینہ ہے زہرا۔ امام زین العابدین اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، مولا مسجد کی طرف جا رہے ہیں، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یہ سائل ایک سامنے آ جاتا ہے، دیکھا کہتا ہے مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ مانگنا آتا ہو نا اس گھر سے، اگر مانگنا آتا ہو جو چیز مانگے یہ آپ بھی دے رہے ہیں اور قیامت تک دیتے رہیں گے، کیونکہ کائنات ان کا صدقہ ہے۔ بھئی صدقہ تو ہر کسی کو دیا جاتا ہے نا، صدقہ ہر کسی کو دیا جاتا ہے تاکہ ہم صدقہ دیتے ہیں تاکہ بلا ہم سے دور ہو جائے، مصیبت نہ آئے۔ تو آل محمد تو اگر جو بھی مانگے پوری کائنات صدقہ ہے، اور ہم ہر وقت تقریباً ان سے صدقہ ہی مانگتے رہتے ہیں۔ بھئی ہم نے رزق مانگنا ہے، دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں نا، صدقہ ہی مانگتے رہتے ہیں، وہ صدقہ ہر وقت دے رہے ہیں، اور علم اگر ان سے مانگا جائے تو بھی وہ خزانے دے رہے ہیں۔ مانگنا آتا ہو اس دروازے سے، گداگری کرنی آتی ہو، کیونکہ ہمارا کام ہے اس دروازے پہ جھک جانا، گداگری کرنا۔
اور ہم جتنا ہمارے پاس زندگی ہے، جو شیعہ علی ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے، وہ مانگتا رہے گا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ یہ سامنے آ کر سائل کہتا ہے مولا آپ کا ماننے والا ہوں، بچے بھوکے بیٹھے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا آپ کا ماننے والا ہوں، بیوی بھوکی بیٹھی ہے لیکن مانگتا آپ سے ہوں، مجھے عطا کیجئے۔ تاریخ بتاتی ہے ابو تراب کے بیٹے نے ایک مشت زمین سے مٹی کی اٹھائی اور اس کی جھولی میں ڈال دی۔ جھولی میں ڈالنے کے بعد نظر امامت جب کی، ہیرے اور جواہرات بن گئے۔ جو اصل بات میں کرنا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا ہوں، کتاب والے نے یہاں پہ واقعہ ختم کر دیا کہ مولا نے اس کی 7 نسلیں سنوار دی مٹی سے۔ معدنیات کے ماہرین کہتے ہیں ایک ہیرا 100 سال کے بعد مارد وجود میں آتا ہے۔ شاہ جی وہ مٹی میں نہیں، کوئلے کی کان میں رہتے ہوئے۔ یہ دنیاوی لوگ جو ہیں، جو اس چیز میں معدنیات میں ماہر ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ ایک ہیرا 100 سال کے بعد مارد وجود میں آتا ہے، بنتا ہے، مٹی میں رہتے ہوئے نہیں، کوئلے کی کان میں رہتے ہوئے۔ تو میں امام زین العابدین سے ہاتھ جوڑ کے التماس اور التجا کروں گا، مولا معدنیات کے ماہرین تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہیرا 100 سال کے بعد بنتا ہے، اگر وہ بھی کوئلے کی کان میں رہتے ہوئے، اگر آپ نے مٹی سے ہیرے بنانے تھے تو کم از کم 200 سال کا عرصہ درکار ہونا چاہیے تھا، 300 سال کا عرصہ درکار ہونا چاہیے تھا۔ ماہرین کے مطابق ناگاہ آواز علمدار خاموش ہو جا، جو معدنیات کے ماہرین کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا عدل ہے، جو آن وحد میں میں ہیرے بنا رہا ہوں، یہ میرا تو فضل ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، جو آن وحد میں میں ہیرے بنا رہا ہوں۔ ہم سے کوئی مانگنے والا ہو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں۔ یہ امامت کی بات میں دوسرا علی ہے۔ پہلا علی امیر المومنین، یہ بھی مدینہ زہران امامت، دور امامت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ہے۔ مولا مدینے میں موجود ہیں اور ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا، دیکھ کر کہتا ہے مولا ایک بندہ علی علی بھی کرتا ہے، وہ آپ کا شیعہ ہے زہران، لیکن اس نے چوری کر لی ہے۔ شاہ جی ہے نا توجہ، تھوڑی سی نماز روزے کے بارے میں، یا مولا عادل ہے نا، عادل امام، ہمارے ائمہ عادل ہے، انہوں نے عادل کرنا ہے، یہ ہر شیعہ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایک عادل کی جھلک، اس کے بعد پھر مولا کا ذکر، یہ سارا ذکر عبادت ہے، اور میں کرنے بھی عبادت آیا ہوں آپ کے لیے۔ ہم سب مل کر آل محمد کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ مولا ہماری یہ بات، ہماری یہ محفل مجالس قبول اور منظور فرمائے۔ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ اور کتاب کے لفظوں سے پتہ چلتا ہے مسجد نبوی کے ساتھ جو مسجد نبوی میں دروازہ کھلتا تھا، اسی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں امیر المومنین۔ اور ایک آدمی بھاگتا ہوا آتا ہے، کہتا ہے آپ کے ماننے والا ہے لیکن چوری کر لی ہے۔ مولا نے فرمایا اسے بلاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جو چور کی سزا ہے قرآن کے مطابق، مولا نے وہ سزا دی، اس کی انگلیاں کاٹ دی گئی، اس کے ہاتھوں سے خون ہے اور مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہے، بازاروں سے گزر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔
दूसरी पार्टी वाले समझ आ गई है ना, साथ लगे थे कर कहते हैं तो अली अली भी करता था, अली ने तेरे साथ क्या किया है? दुनियावी लोगों की बात कर रहा हूं ना। तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, बीवी छोड़ के भाग जाएगी, जब तू कमाने का नहीं रहा, भाई काम करने का नहीं रहा, हाथ काटे जा चुके हैं, उंगलियां हैं नहीं, तो बीवी साल दायरे भाग जाएगी, बच्चे भूखे मर जाएंगे। इनकी तरफ देखकर कहता है ऐसा तुम ना कहो, अली हक का इमाम है। अली जो भी करता है वो अदले इलाही करता है। अली ने जो कुछ मेरे साथ किया है, इनकी तरफ देखकर कहता है, बल्कि ऐसे कहूं अली के दुश्मनों की तरफ देखकर कहता है, अली के मुखालफों की तरफ देखकर कहता है, ऐसी बात नहीं है, अली ने मुझे दुनिया में सजा देकर जहन्नम से बचा लिया है। लोग इसे कहते हैं अगर हमारे साथ होता, अगर हमारे साथ होता, हमारे जो हैं उनको मानता, तो ये चोरी भी तेरे घर, ये उंगलियां, ये खून, ये कुछ भी ना होता, चोरी भी तेरे घर रहती। ये देखकर कहता है ऐसा नहीं है, हक अली के साथ है, जरूरी है अली को मानना, सैयदुल अंबिया का फरमान है। ऐसे मोमिन होने चाहिए ना। तो लोगों ने जब कहा ना भाई तो हमारे साथ होता, जो लोग कहते रहे, जो कह सकते थे, क्योंकि मिंबर का तकद्दुस भी है कि हर चीज बयान नहीं होती, इशारा ही किया जा सकता है। लोग कहते रहे लेकिन वो विला से नहीं मुकरा। अली को हक का इमाम मजमा-ए आम में कहता रहा। अली ने उंगलियां भी काट दी थी, हाथ भी काट दिए थे, खून भी बह रहा था, फिर भी लोगों को कहता था नहीं नहीं अली हक का इमाम है, वो आदिल इमाम है, उसने ऐन अदल इलाही किया है। तुम गलत हो, तुम्हारे गलत हैं, मैं भी ठीक हूं, अली भी हक का इमाम है। फिर एक बंदा भागता हुआ आया, देखकर कहता है या अली, जिसके आपने हाथ काटे हैं ना, वो तो मजमा-ए आम में, मदीने की बाजारों में, गलियों में अली अली कर रहा है। लोग उसे कहते हैं तेरी बीवी भाग जाएगी, वो कहता है अली हक का इमाम है। लोग कहते हैं बच्चे भूखे मर जाएंगे, भाई तेरे हाथ काटे जा चुके हैं, तू काम का नहीं रहा, वो कहता है नहीं नहीं अली ने मुझे दुनिया में सजा देकर जहन्नम की आग से बचा लिया है। मौला ने फरमाया उसे बुलाओ। अमीर अल मोमिनीन के कहने पे दोबारा इसे बुलाया गया। पूरा मदीना जमा है, मुखालिफ मुआफिक सब जमा है। मौला अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं ये उंगलियां उठा और जहां से काटी गई है वहां जोड़ दे। उसने उंगलियां उठाई क्योंकि इसे तो यकीन था, वैसे जोड़ दी लोगों को दिखाने के लिए। उसने अपने हाथों को हिलाया कि कोई शकी अगर खड़ा है तो उसे भी यकीन हो जाए अली ने जोड़ी है, पहले से बेहतर हो गई है। अगर कहीं खराबी भी थी तो वो भी ठीक हो गई है। भाई जब काटी हुई जोड़ सकती हैं, अगर कहीं नुक्स है, कोई काज है, तो वो तो ऑटोमेटिक ठीक होना चाहिए ना। मुखालिफीन को दिखा के कहता है ओ मदीने वालों देख लो अली ने जोड़ी है, शक नहीं करना। जब जोड़ गई उंगलियां, हाथ जोड़ के कहता है या अली अगर काटनी थी फिर जोड़ी क्यों, अगर जोड़नी थी उंगलियां तो फिर काटी क्यों। अमीर अल मोमिनीन इसकी तरफ देखकर फरमाते हैं याद रख जो मैंने काटी है वो अल्लाह का आदल था, जो मैंने जोड़ दी है तेरी उंगलियां ये मुझे अली का फजल है।
بلند کر نعرہ حیدری جو میں نے کاٹی تھی مولا امام زین العابدین شام کا زندان ہے، میں مسائل نہیں پڑھ رہا، مولا زندان کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا نے تبلیغ کی ہے زندان کے دروازے پہ بیٹھ کر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا جب دوبارہ مدینے میں آئے ہیں نا تو غلام خرید کر ان کو دینی دنیاوی معاملات سمجھا کر، اور تاریخ بتاتی ہے یہ سکول سسٹم جو آج رہ جائے یہ امام زین العابدین نے شروع کیا ہے۔ غلاموں کو خریدتے تھے، ان کی تربیت کرنے کے بعد مختلف علاقوں میں بھیج دیتے تھے تبلیغ کے لیے، اور بعد میں کالا باقر کالا جعفر تو ہوا ہے، یہ ابتدا امام زین العابدین نے رکھی ہے۔ اتنا بڑی امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو یونیورسٹی 4000 یا ایسے زیادہ اسٹوڈنٹ آ کر پڑھتے تھے ہر علوم، ابتدا کرنے والے مولا امام زین العابدین ہیں۔ یعنی کہ ہر کسی ادارے کے لیے ایک وقت لازمی درکار ہوتا ہے، اس کو بعد میں ایک ہو جاتا ہے، اس کو بلندی تک پہنچتا ہے، یہ ضروری ہے دنیاوی لحاظ سے۔ وہ تو ائمہ ہیں، اور مولا کیونکہ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے اسی طرح پہنچا ہے، انہوں نے تبلیغ کی ہے، ہم تک دین پہنچا ہے، غلاموں کو سمجھا کے، کیونکہ باقی لوگ تو مخالف تھے، ظاہراً آپ کے سامنے ہے، تو غلاموں کو خرید کر تاریخ بتاتی ہے اس وقت لاکھوں کی تعداد میں مولا نے غلاموں کی تربیت کی ہے، اس طرح لاکھوں کی تعداد میں۔ امام زین العابدین اس زندان کے دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شکاری نے ہرن کا شکار کیا ہوا ہے، ہرن کے بچے کو اس نے پکڑا ہوا ہے اور ہرنی اس کے پیچھے آ رہی ہے، کیونکہ ماں کی ممتا تھی، چاہے جانور ہے لیکن یہ ممتا ہر کسی میں ہے نا توجہ۔ ہرنی اس کے پیچھے آ رہی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ مولا امام زین العابدین اس شکاری نے شکار اس نیت سے کیا تھا کہ میں ہرنی کا یہ بچہ یزید علیہ السلام کو دوں گا اور وہ مجھے انعام دے گا، وقت کا بادشاہ ہے، خوش ہو کے مجھے انعام دے گا، غریب ہوں۔ یہ مولا امام زین العابدین سے آگے سے گزرتا ہے اور اس ہرنی نے امام زین العابدین کو دیکھا، کیونکہ حجت اللہ علی الخلق تھے، مولا نے جانور کے دل کی آواز کو سنا، دیکھ کر فرماتے ہیں شکاری ادارہ، شکاری مولا کے سامنے آیا، دیکھ کر کہتے ہیں یہ جو بچہ تو نے پکڑا ہوا ہے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ دیکھ کر کہتا ہے میں غریب ہوں، بادشاہ وقت کو دوں گا، وہ مجھے انعام دے دے گا، میرا کچھ دیر کا خرچہ ہو جائے گا۔ اس وقت امام سجاد علیہ السلام شکاری کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اس بچے کو میرے حکم پہ چھوڑ دے، اللہ تجھے یزید کے انعام سے زیادہ دے گا، میں امام وعدہ کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ جانتا تو نہیں تھا، شکاری دیکھ کر کہتا ہے تیرے پیشانی سے جو نور نکل رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے تو عام انسان نہیں ہے۔ تو مولا امام زین العابدین نے اس نے مولا کے حکم پہ نہ جاننے کے باوجود اس نے وہی بچہ چھوڑ دیا۔ جب اس نے بچہ چھوڑ دیا ہے نا تو مولا فرماتا ہے جتنا ریت اپنی جھولی میں لے سکتا ہے، ابا میں لے سکتا ہے، یا جو کچھ اس نے پہنا ہوا تھا تو لے سکتا ہے، اٹھا لے۔ تاریخ بتاتے ہیں اس نے اپنی جھولی میں ریت کو اٹھایا،
مولا نے فرمایا کیا ہے؟ دیکھ کر کہتا ہے مولا ریت ہے، مٹی ہے۔ مولا نے نظر امامت کی، وہ پوری ریت جواہر اور ہیرے میں تبدیل ہو گئی، اور ایسے ہیرے اور جواہر کہ ایک ہیرے کی قیمت پورا دمشق تھی۔ اور تاریخ بتاتی ہے جب بھی یہ کسی جوہری کے پاس گیا ہے تو لوگ دیکھ کر، جوہری دیکھ کر کہتے تھے یہ نایاب ہیرے اور جواہر تو کہاں سے لے کر آیا ہے؟ ان ایک کی قیمت جو ہے یہ پورا دمشق شہر ہو سکتی ہے، یزید بھی اس کی قیمت نہیں دے سکتا، یہ تو کہاں سے لے کر آیا ہے؟ یہ دیکھ کر کہتا ہے وہ زندان کے آگے جو ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے نا، اس نے مٹی پہ نظر کی ہے اور مٹی جو ہے وہ ہیرے اور جواہر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ سارے جوہری کہتے ہیں کہ ہم ہدیہ دے سکتے ہیں اس کا، ہر ہیرے کا ہم قیمت نہیں دے سکتے۔ اس نے ہدیہ لیا اور گھر کو چلا گیا۔ یہی بات یزید تک پہنچی۔ اس نے اس شکاری کو بلوایا کہ تم میرے لیے وہ ہرن کا بچہ لے کر آ رہا تھا، وہ بچہ کہاں ہے؟ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اب وہ غریب نہیں رہا تھا نا، دولت امام کے صدقے میں مل چکی تھی۔ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتا ہے اس قیدی نے وہ بچہ، ہرن کا بچہ مجھ سے آزاد کروا دیا تھا، اور اتنا مجھے دولت دے دی تھی، اگر میری 7 نسلیں اسے کھاتی رہیں پھر بھی وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اس نے جلاد کو حکم دیا، کیونکہ ظالم تو تھے، تم میرے مخالف کو ایک تو ہرن کا بچہ دے دیا اور دولت اس سے لے لی، تعریف میرے سامنے میرے مخالف کی، اور میرے دربار میں یہ ان کا وتیرہ رہا ہے، دربار والوں کا یہ وتیرہ رہا ہے اس طرح کرنے کا۔ اگر کوئی بھی ان سے سوال کرے یا جواب دے تو یہ تلوار دکھاتے رہے ہیں۔ اگر تاریخ کی وارگردانی کی جائے نا تو آپ پڑھ میں رہا ہوں، آپ زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں نا یہ چیز اس طرح ہم بات کو کرنے لگتے ہیں تو مومنین زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ بھئی ہم نے، میں بھی یہاں کا ہوں، میں کوئی امریکہ سے نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، غور سے سنتے ہیں سارے۔ ہاں وہی زیادہ غور، کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا، پھر بھی غور کر رہے ہیں، ہے نا توجہ؟ تو یہ جب مخالف دیکھ کر کہتا ہے میرا دربار اور میرے مخالف کی تاریخ، اس نے تلوار سے جلاد کو حکم دیا، اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ اس کی بیوی کہتی رہی کہ اس کو نہ مارا جائے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، نہیں، لیکن اس نے اسے مروا دیا، اور یہ شکاری دفن ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے اس کے بچے اس وقت یہاں پہ مدینہ میں، شام میں، دمشق میں نہیں تھے، دمشق میں نہیں تھے۔ جب یہ واپس آتے ہیں نا، ماں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا بابا کہاں ہے؟ اس کی ماں دے کر کہتی ہے اسے حاکم نے قتل کروا دیا ہے۔ بچے دے کر کہتے ہیں ہم ہمیں لے چلیں، اس کی قبر دکھائیں، کیوں قتل کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ لیکن اس کا بڑا بیٹا اپنی ماں کی طرف دے کر کہتا ہے ماں یاد رکھ، جو مٹی سے ہیرے بنا سکتا ہے، میرے باپ کو قتل ہونے کے بعد اس کے پاس نہیں لے کے گئی۔ بھائی جو کچھ بھی نہیں تھا، ہم بھی غریب تھے، اس کی ایک نظر نے ہمیں زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا، اور مٹی کو اس نے ہیرے بنا دیے۔ دمشق کا کوئی جوہری اس کی قیمت نہیں لگا سکتا تھا
کیا وہ میرے بابا کو زندہ نہیں کر سکتا تھا؟ یہ سب بیٹے اور ماں ساتھ آتے ہیں مولا کے پاس، معافی بھی مانگتی ہے اس کی بیوی، اور اس کا بیٹا کہتا ہے ہمیں باپ چاہیے، جیسے تو نے ہمیں دولت سے نوازا ہے دنیاوی دولت سے، اس طرح ہمارے باپ کو بھی زندہ کر دے، تو حجت اللہ علی الخلق ہے، تو وقت کا امام ہے، معجزے آپ کے قدموں میں ہیں، آپ کی آواز پہ، آپ کی ٹھوکر پہ مردے کھڑے ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھتے ہوئے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے، مولا امام زین العابدین اس کی قبر پہ آتے ہیں اور ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں اللہم بحق الحسین وجدہ وابیہ، اور بہت زیادہ عبارت ہے کیونکہ ٹائم بھی مختصر ہو چکا ہے، بس ترجمہ سنانے لگا ہوں۔ آ کر مولا نے دعا کی، مولا نے دعا کی میرا مالک اللہ تجھے حسین کا واسطہ، حسین کے نانے کا واسطہ، حسین کے بابے کا واسطہ، حسین کی ماں کا واسطہ، تاریخ بتاتی ہے مولا نے خود کہا تجھے زین العابدین کا واسطہ، میرا واسطہ، اس سے بھی آگے مولا بڑھے، دیکھ کر فرماتے ہیں میرا مالک اللہ تجھے علی اور اس کے شیعوں کا واسطہ، حسین پہ رونے والوں کا واسطہ، حسین کے زائرین کا واسطہ، اس مردہ کو اٹھا دے۔ تاریخ بتاتی ہے وہی شکاری کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے اس گھر کے معجزات کی سمجھ نہیں آتی، ایک بار مولا نے ایک عورت کو زندہ کیا تھا جو مولا کے کرامات پہ، مولا کی عطا پہ شک کیا تھا، اس نے گھر میں بیٹھ کر، جب اس کا شوہر آتا ہے مولا فرماتے ہیں جا تیری بیوی تیرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، وہاں نہ کوئی دعا نہ کوئی دوا، بس حکم دیا کہ تیری بیوی تیرے انتظار میں ہے۔ جب آتا ہے دیکھ کر کہتی ہے مولا کے پاس، جب دونوں میاں بیوی آتے ہیں تو اس کی بیوی دیکھ کر کہتے ہیں یہی تو شخص تھا جب ملک الموت میری روح لے کے جا رہا تھا، اور اس شخص نے کہا تجھے پتا نہیں یہ میری زہرا تھی، میری زیارت کے لیے آ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ بلند کرے نعرہ حیدری، جا اس کی روح اس کے بدن میں واپس کر دے۔ یہاں مولا نے آ کر دعا بھی کی ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ ایسے نہ سمجھنا حسین کہاں، آگے مولا نے جو دعا کی ہے حسین کے شیعہ، علی کے شیعوں اور حسین کے زائرین کا، اگر خدا کو واسطہ دیا جائے تو اللہ وہ واسطہ بھی رد نہیں کرتا۔ آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ اس مقام کو سمجھیں، آپ کی بہت بڑی عزت ہے۔ مولا کے ان جملوں سے پتہ چلتا ہے ہمیں حقیقی شیعہ بننا چاہیے جو آل محمد چاہتے ہیں، ویسا ہی بننا چاہیے، کیونکہ ہمارے واسطے سے وقت کا امام واسطہ دے رہا ہے نا کہ علی کے شیعہ، حسین کے زائرین، حسین پہ رونے والوں کا واسطہ، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ عزادارو، کیونکہ آج شام شہادت ہے، اس عزادار کی امام زین العابدین سے بڑا امام حسین کا عزادار کوئی نہیں ہے۔ ہم پانی روتے ہیں
سید سجاد نے خون رویا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے نا، مولا سجاد بازار سے گزرتے تھے تو بھی روتے تھے، بازار کی رونق کو دیکھتے تھے تو بھی روتے تھے، قصاب کی دکان سے گزرتے تھے اور پوچھتے تھے کیا تو نے اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ ہاں مولا پلایا ہے۔ ذبح کے قانون پوچھتے تھے، محمد کی شریعت میں کیا ہے؟ تو قصائی یہی کہتا تھا سب سے پہلے جانور کو پانی پلانا ضروری ہے۔ اس وقت امام سجاد رو کر کہتے تھے بابا تیری قسمت، جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے لیکن میرے بابا کو کئی دن کے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا اور مولا پوچھتے تھے کیسے ذبح کرتے ہو؟ دوسرے جانور کے سامنے ایک جانور کو ذبح نہیں کرتے تو مولا سجاد رو کر فرماتے تھے میری ایک پھپھی نہیں 2 پھپھیاں قرآن اٹھا کے کہتی تھی اسے نہ مار، یہ میرا بھائی نمازی ہے، یہ مظلوم ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ تیسری شرط، مولا ذبح کرنے والا وہ آلہ، وہ چاقو، وہ خنجر، وہ چھری تیز ہونی چاہیے، اور ہم شاہرگ کو پہلے کاٹتے ہیں تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اس وقت مولا سجاد رو کر فرماتے تھے بابا جانوروں کو بھی اس کی شاہرگ سے ذبح کیا جاتا ہے لیکن میرے بابا کی اپنی قسمت جس کو پشتے گردن سے ذبح کیا گیا، اور وہ تلوار وہ خنجر تیز نہیں تھا بلکہ کون تھا؟ عزاداران مظلوم کربلا کے واقعے کے بعد، شام کی قید کے بعد مولا سجاد جب مدینہ میں آتے ہیں نا، مولا سجاد کو اللہ ایک بیٹا دیتا ہے جس کا نام زید تھا، اور یہ اس کا بچپنا تھا۔ جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں میرا بابا ہر وقت روتا رہتا ہے، پانی نہیں خون ہی روتا رہتا ہے۔ کچھ سال کے ہوئے، چلتے ہوئے امام باقر علیہ السلام کی گود میں آ کر بیٹھ کر پوچھتے ہیں بھیا باقر یہ کربلا میں کتنا ظلم ہوا ہے کہ بابا ہر وقت کربلا ہے کربلا کر کے روتے رہتے ہیں، پانی نہیں خون روتے رہتے ہیں۔ مولا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہوگا بھائی زید وہاں ظلم نہیں تھا، ظلم کی انتہا تھی۔ مولا باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ہماری پھوپھی تھی جو وقت کی زہرا تھی، سن اس کا 4 سال تھا، اس کی بالیوں کے کونڈے ملے رہے لیکن اس کی بالیاں نوچ لی گئی، اس کا دامن جلایا گیا، اس کے منہ پہ تماچے مارے گئے، اس کے سوالوں نے تو میرے بابا کو ضعیف کر دیا تھا۔ جناب زید جب جوان ہوتے ہیں نا اور بابا کے پاس آتے ہیں، سید السجاد سید الساجدین کے پاس آ کر کہتے ہیں بابا اب میں نے جنگ کے فنون سیکھ لیے ہیں، تلوار چلانا سیکھ لی ہے۔ مولا امام سجاد کو لے کر آتے ہیں اور 50 جوانوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے، 50 جوانوں کو بھگا دیتے ہیں۔ سید زید خوش ہوتے ہیں کہ میرا بابا میری طاقت کو دیکھ رہا تھا، شاید میرے بابا خوش ہو گئے ہوں گے۔ ہنس کر جب مولا سجاد کی طرف دیکھتے ہیں نا تو کیا منظر تھا، امام سجاد غشی کے عالم میں ہیں، روتے روتے جا رہے ہیں،
بین ہی کر رہے ہیں، اس وقت زید آ کر بابے کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے بابا میں تو اس لیے لے کر آیا تھا کہ میری بہادری دیکھ کر آپ خوش ہوں گے، میری طاقت دیکھ کر آپ خوش ہوں گے۔ اس وقت سید سجاد امام زین العابدین رو کر فرماتے ہیں بیٹا میں بھی ایک وقت جوان تھا، لیکن میں جنگ کے فنون بھی جانتا تھا، میں اپنے دور کا بھی علی تھا، لیکن میرے ہاتھ میں بھی تلوار تھی۔ میں دیکھتا رہا کبھی اکبر کے کلیجے میں پھل برچھی کا لگا، میں دیکھتا رہا کبھی قاسم کے ٹکڑے ہوئے، میں دیکھتا رہا کبھی علی اصغر کا ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہوتا رہا، میں دیکھتا رہا بابے کو شمر ذبح کرتا رہا۔ بیٹا زین العابدین میں بھی جوان تھا، میں بھی جنگ کے فنون جانتا تھا، لیکن میرے بابا حسین نے کہا بیٹا سجاد تو نے یہاں نہیں لڑنا، تو نے کوفہ اور شام کے بازار میں جا کر لڑنا ہے۔ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، میرے ہاتھ میں اور میرے گلے میں توق تھا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، میں دربار میں لڑتا رہا، میں بازار میں لڑتا رہا۔ عزادارو یہی وجہ تھی نا جب یہ شام سے یہ قافلہ کربلا کی طرف آیا ہے نا، مدینہ کی طرف آیا ہے، کربلا سے ہو کر امام سجاد کربلا میں آئے ہیں اور دیکھ کر فرماتے ہیں بابا بھائیا علی اکبر کلیجے میں برچھی کا لگ جانا آسان ہے، قاسم ٹکڑوں میں بانٹ جانا آسان ہے، چاچا عباس بازوں کٹا کے سو جانا آسان ہے، چاچا آنکھوں میں تیر لگ جانا آسان ہے، سر میں گرد لگ جانا آسان ہے۔ کربلا کے سب شہداء کی آواز آئی، تیر کا کھانا، تلوار کا لگنا، گرد کا لگنا آسان ہے، شہید ہو جانا آسان ہے، مشکل کون سا کام ہے؟ اس وقت سید سجاد روئے اور دیکھ کر فرماتے ہیں بازار ہو، شام اور کوفے کا بازار ہو، وہ بیویاں سامنے ہو، زینب جیسی پھوپھی کے سر پہ چادر نہ ہو بلکہ سر بھی زخمی ہو، پشت بھی زخمی ہو، مسلمان اجر رسالت کے طور پہ کوئی پتھر مارتا ہو، کوئی آگ پھینکتا ہو، بیویوں کو چلنے کا راہ نہ ملتا ہو، کئی گھنٹے بازاروں میں شمروں کے ظالموں کے فرمان کے مطابق رکنا پڑے، بلکہ ایسے بازار بھی میں نے دیکھے ہیں جب سیدہ زینب میری پھوپھی کہتی تھی سرائکی میں بند ہے، بیوی دے کر کہتی تھی اے رب العزت میں زینب ہاں اگو تنگ بازار دا موڑے نہیں ٹر سکتی پر ٹر دیا میں کو دین تیرے دی لوڑے۔ سید سجاد فرما رہے ہیں ایسے بازار میں نے دیکھے ہیں، ایسے دربار میں نے دیکھے ہیں جب جناب میری پھوپھیوں کے سر پہ چادریں نہیں تھی، مسلمان کہتے تھے علی کی بیٹیاں آ گئی ہیں جس نے خیبر کے بدلے لینے ہیں، احد کے بدلے لینے ہیں، علی کی بیٹیوں سے لے لو۔ مولا آپ کا گریہ کو قبول فرمائے، مولا اس گریہ کے صدقے میں جو بیمار ہیں سید الساجدین کے صدقے میں شفائے کلی کامل عطا فرمائے۔ عزاداران مظلوم کربلا آج 25 محرم ہے، دو ہی جملے میں ختم کرنے لگا ہوں، آج 25 محرم ہے نا، 20 محرم کو کچھ تاریخ کے مطابق ملتا ہے سید سجاد کو زہر دیا گیا، 5 دن کے لیے
تڑپتا رہا سید سجاد، کیونکہ زہر سب سے پہلے جگر پہ اثر کرتی ہے۔ جس کا جگر خون کی شکل میں آنکھوں سے بہ گیا ہو، اس کے جگر پہ کیا زہر نے اثر کرنا تھا؟ سید سجاد، امام سجاد روتے رہے، مسلمانوں نے زہر دیا، کیونکہ ہم ہی کہتے رہتے ہیں، خطبہ اور ذاکرین سے سنتے رہتے ہو کہ ہر مسجد، ہر مجلس میں سید سجاد آ کر تمہارے ساتھ بیٹھ کر بین کر کے روتے رہتے ہیں۔ آج سید سجاد کا تابوت ہے، مولا سجاد تابوت میں ہے، لیکن آج کی مجلس میں کہیں حسین بیٹھا ہوا ہے، کہیں